روح من كلام له صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے راتوں کو امہات المؤمنین میں تقسیم کیا ہوا تھا. جس رات آپ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے تو آپ فرماتی ہیں میں نے رات کے کسی حصے میں دیکھا آن حضرت حجرے میں نہیں تھے یا بستر پر نہیں تھے. تعبیریں مختلف ہیں. بعد میں ہے کہ بستر پر نہیں تھے میں نے اٹھ کے دیکھا حجرے کے کونے میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے. بعض روایات میں ہے گھر کے صحن میں جا کے دیکھا میں نے آپ دعا مانگ رہے تھے. 4 جملے ہیں دعا کے, 4 جملے. پہلا جملہ یہ تھا لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. یہ جملہ دعا کا یعنی ہمارے لیے ہم جیسے ناقص العقل ممکن ہی قابل فہم ہے. یہ اس کو ہضم کرنا آسان ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ ان سے مجھ سے سلب نہ کر. یہ ایمان کی نعمت ہے, توحید کی نعمت ہے. یہ ربنا لا تزغ قلوبنا اسی طرح ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. ہدایت ایک نعمت ہے. یہ دعا قنوت میں آیہ کریمہ ہے خدا ایک دفعہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. گمراہی کے لیے یہ دل کے ٹیڑھا پن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات. نعمتیں ہیں, ایمان نعمت ہے, اچھا آنکھیں نعمت ہے, ایک یہ ملبوسات معقولات مشروبات یہ ساری نعمتیں ہیں. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ کبھی بھی ان سے یعنی تا حیات مجھ سے سلب نہ کر. لا تردنی الی سوء استنقذتنی منہ ابدا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان متشابہات پیچیدہ جملوں میں سے ہے جو عام فہم نہیں ہے. قرآن کی بہت ساری آیات بھی پیچیدہ ہیں, ان کو متشابہات کہتے ہیں. ان اللہ علی العرش استوی, اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اگر آپ ڈکشنری کھول کے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں اللہ عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے. یہ بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا اللہ عرش پر ہے جس کا مطلب ہے کہ فرش خدا سے خالی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا, اس کو قتل کر دو. بھائی کیوں قتل کرتے ہیں؟ بھائی آپ نے جو جواب دیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے وہ اگر عرش پر ہے تو پھر فرش اس سے خالی ہے. ہم اس وقت امام صادق میں ہے, ہمارا بیڈ روم ہم سے خالی ہے, جب ادھر جائیں گے تو یہ ہم سے خالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. پھر امیر المومنین نے اسی بندے خدا کو سائل کو سمجھایا کہ خدا ہر جگہ ہے اور کس طرح ہر جگہ ہے. یہ اس کو آپ نے سمجھایا, ابھی اس میں نہیں جاتے. اچھا جی, تو یہ لا تردنی الی سوء, یہ آیہ کریمہ بھی یہ حدیث بھی بات پرانی آیات پیچیدہ ہیں. اہل بیت کی تفسیر کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح بعض ائمہ معصومین کی روایات بھی, رسول اکرم کی روایت احادیث بھی پیچیدہ ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. لا تردنی الی سوء استنقذتنی منہ ابدا, یعنی مجھے سوء کہتے برائی کو, اس برائی کی طرف مجھے واپس نہ کر کہ جس سے تو نے مجھے نکالا ہے. کس برائی سے نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ہمارا عقیدے کے مطابق تمام انبیاء, بعض انبیاء سے ترک اولا سرزد ہوتے رہے. ترک اولا کا مطلب ہوتا ہے یہ کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, گناہ نہیں ہوتا. آدم شجرہ ممنوعہ کے قریب چلے گئے, ترک اولا ہو گیا. حضرت یونس سے بھی جلد بازی ہو گئی, اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں جو ہے نا وہ جانا پڑا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ترک اولا کہتا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک اولا تک سرزد نہیں ہوا ہے. ترک اولا بھی جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا ہے.
لا تردنی الی سوء استنقذتنی منہ ابدا. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو آپ وہ نماز عیدین کے دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، مجھے ہر اس خیر اور نیک کام میں شامل فرمایا جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو شامل کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَآلُ، مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو نکالا ہے. کس برائی سے نکالا ہے محمد اور آل محمد کو؟ کب کس برائی میں وہ آلودہ تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ہے؟ جی وہی آیے تطہیر کی مصداق ہے. یہ آیے تطہیر معصوم عن الخطا ہے. یہ بات جو ہے نا ممبر اہل ممبر وہ کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے نا ان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد و آل محمد، اعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. کس برائی سے نکالا محمد و آل محمد کو؟ آپ اگر تھوڑا غور کریں اس کا وہی مطلب بنتا ہے جو آیے تطہیر کا مطلب بنتا ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیذہب، ہمارے مفسرین یا ہمارے مترجم قرآن اپنے عقیدے کے مطابق جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے جو ڈکشنری بتاتا ہے یا گرامر بتاتا ہے. اذهب کا مطلب ہوتا ہے لے گیا، لے گیا. یذہبو لے جاتا ہے یا لے جائے گا. اچھا لے جاتا، کس کو لے جایا جاتا ہے؟ جو ہو اس کو لے جایا جاتا. بھئی اس کو لے جاؤ، بھئی یہ تنگ کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، بچہ اس کو مت نکلیے، اس کو لے جاؤ. اس کو لے جایا جاتا ہے جو موجود ہو. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کون سی برائی تھی ظاہری یا جو ہے نا وہ باطنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے لے جانا چاہتا ہے؟ لہذا آپ دیکھیں اپنے کسی بھی مترجم کو آپ دیکھ لیں، کسی شیعہ مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہر قسم کے رزق و بدی کو دور کرنا چاہتا ہے. سب نے یہ ترجمہ کیا ہے دور رکھنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح پیدائشی طور پر یہ معصوم پیدا ہوئے ہیں، تا حیات وہ اس دنیا میں معصوم زندہ رہیں گے. معصوم وہ تشریف لاتے ہیں اور معصوم اس دنیا سے اٹھتے ہیں. اچھا جی آیے کریمہ کا آپ کیا کریں گے؟ ان کا ترجمہ تو یہی ہے اللہ ان سے برائی کو لے جانا چاہتا ہے. بھی جو نہ ہو اس کو نہیں لے جایا جاتا، اسی کو لے جایا جاتا ہے جو موجود ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو اذهب یا یذهب، اذهب ماضی ہے، یذهب یہ مضارع ہے. یہ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. جو چیز موجود ہو اس کو اٹھا کے دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو نہ ہو اس کو روکے رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے. ان تینوں میں لا تردنی لا سوء استنقذتنی منہ ابدا ادھر بھی اسی معنی میں ہے، برائی کو دور رکھنے کے معنی میں ہے. وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں ان تخرجنی من کل سوء اخرجت من، جن جن برائیوں سے اہل بیت کو یا ان کو اہل بیت سے دور رکھا ہے خدایا مجھے بھی اس سے دور رکھ. اور آیے تطہیر میں بھی یہی مطلب ہے. اور تیسرا جملہ ہے وَلَا تُشْبِتْنِي حَاسِدًا وَلَا عَدُوًا أَبَدًا، میرے کسی دشمن یا حاسد کو خوشحال نہ کر. یہ بھی عجیب دعا ہے حضرت کی. اچھا اس کے بعد آخری جملہ ہے یہ امیر المومنین کی طرف بھی منسوب ہے. ابھی میں نے دیکھا ہے امیر المومنین کے دعاؤں میں بھی شامل ہے، امام سجاد علیہ السلام کے دعاؤں بھی شامل ہے. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی حالت پر آزاد نہ چھوڑ. وقتاً فوقتاً مجھے متنبہ کر، وقتاً فوقتاً متنبہ کر. اصول کافی میں روایت ہے اور یہ عجیب ہے کتنا رؤوف ہے اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ. یہ بعض مومنین جو ہے نا وہ جو واجبات کے اور نوافل کے پابند ہوتے ہیں نا، پابند، وہ اپنی عبادات کی وجہ سے ان میں غرور آتا ہے بعض اوقات.
ایک کہاوت ہے، میں قوم کا نام نہیں لوں گا، ایک قوم 2 رکعت نماز پڑھ کے وہی کا انتظار کرتی ہے، اب تو مجھ پر وہی نازل ہو جانا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ نیک کام بندہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، عبادت پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے پابندی سے، ہاں نماز شب بھی پڑھتا ہے، دعائیں قبل بھی پڑھتا ہے، توسل بھی پڑھتا ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ حدیث نصاب بھی جمعہ کو دن گزار کے پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہے، اور زیارت آپ کا زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہے، نماز جعفر تیار بھی، بندہ مغرور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں، عجب نا۔ اللہ کیا کرتا ہے اس کو اس خود پسندی غرور سے نکالنے کے لیے کبھی کبھی اس پر نیند کو جو ہے نا مسلط کر دیتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بر وقت نہیں اٹھتا نماز شب وغیرہ کے لیے، پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو آ گیا تھا نا اس کے اندر ایک غرور، وہ انسان کے اندر سے دور ہو جاتا ہے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، جیسے ہی جناب ام سلمہ نے رسول خدا کا یہ فرمان سنا، وہ پڑھی، یا رسول اللہ یہ آپ نے تو کیا دعا مانگی ہے؟ اس طرح کی دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے جن سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بندہ اللہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں ہمارے نبی انبیاء علیہ السلام کے مربی رہے ہیں، ان کو آپ کو یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حضرت یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت پر وہ تھوڑی سی آپ نے جلد بازی کی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا۔ وہ مچھلی تو نہیں تھی، اژدہا ہی کہنا چاہیے اس کو، جس میں حضرت یونس، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر وہ آپ نے نہ پڑھی ہوتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے، بخیریت رہتے۔ یہ بھی جتنے دن رہے یہ خود ایک معجزہ نہیں ہے، وہ ہضم نہیں ہوتے اور خیریت سے جو ہے نا وہ جو ہر چیز ہضم کر لیتی ہے مچھلی، اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند رہے۔ جہاں ایک تنبیہ ہے وہاں اسی تنبیہ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بھی ہے کہ صحیح حالت ان کے پیٹ میں رہے۔ الہی لا تردنا الی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا ہمیں ایک حالت کے لیے بھی اپنی حالت پر جو ہے نا وہ آزاد نہ چھوڑ۔ زندگی بھر آدمی کسی آزمائش کا شکار نہ ہونا، نہ کوئی مالی پریشانی ہو، نہ بیماری کی پریشانی ہو، ہر لحاظ سے ساری زندگی آسودہ رہے، یہ ایمائی معصومین کی زبان میں کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو جن کو پسند کرتا ہے اور ان کو وقتاً فوقتاً آزمائش میں ڈالتا ہے، بلکہ یہ روایت کا الفاظ ہے اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ، اللہ اپنے جس بندے کو سے محبت کرتا ہے اس کو سخت سے سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بہتر ترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک آن حضرت ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے، ستایا نہیں گیا ہے جتنا مجھے ستایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی اولاد طاہرین، وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔